بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نے انہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 آدمیوں میں مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں۔ پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ المجادلہ کی آیات نمبر 7 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین، آج منگل ہے 29 صفر المظفر 1433 ہجری، 24 جنوری سن 2012 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ محترم جناب ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب آپ کے؟ بس تقریباً ٹھیک ہے، تقریباً ٹھیک ہے۔ اور لیکن ملک کے حالات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، منصور اعجاز کی حالت لگتا ہے کچھ خراب ہوئی ہے، وہ پاکستان نہیں آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے خبر بھی ہے کہ سیکورٹی خدشات، منصور اعجاز پاکستان نہیں آئیں گے، بلا کر پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لندن یا زیورخ سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس بیان ریکارڈ کرا سکتے ہیں اکرم شیخ۔ عدالتی کمیشن کی جانب سے دیے گئے سیکورٹی فراہم کرنے کے احکامات پر عمل درآمد نہ کیے جانے کے باعث میرے موکل پاکستان آنے کا رسک نہیں لے سکتے، موجودہ حالات میں نہ آنے کا مشورہ دیا ہے۔ حکومت انصاف کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی ہے اور آرمی کی طرف سے سیکورٹی فراہم کیے جانے کی ہدایت پر عمل درآمد نہیں بھی آج ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، منصور اعجاز اب پاکستان نہیں آ رہے، میمو گیٹ اسکینڈل کی جو تحقیقات ہیں اب کیا رخ اختیار کر سکتی ہیں؟ تو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ پاکستان نہیں آئے گا۔ اچھا، معاملات کو میرے اپنے خیال میں اکرم شیخ ہمارا دوست ہے مگر وہ بگاڑ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ وکالت نہیں کر رہا، سیاست کر رہا ہے۔ اچھا، ایسے بیان دیتا ہے کہ جس میں کبھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ترجمان ہے، اور کبھی اس طرح محسوس کرتا ہے وہ کسی بہت بڑے منصب پر فائز ہے۔ اس طرح کے بیانات وکیلوں کو نہیں دینے چاہیے۔ وکیل تو وکالت کرتے ہیں، وکیل ذاتی دشمنی تو نہیں بناتے۔ یعنی جو اس کے موکل کے مخالف ہے اس کا ذاتی دشمن تو نہیں بن جاتا نا یہ وکیل۔ اگرچہ اس طرف سے بھی یہ بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا نام ECL میں ڈال دیا جائے گا۔ بھائی وہ غیر ملکی ہے، امریکہ کا رہنے والا ہے، اس پر مقدمہ آپ کیسے چلاؤ گے؟ آپ مقدمہ تو ریمنڈ ڈیوس پر نہیں چلا سکے۔ وہ جو قاتل تھا، جاسوس تھا، وہ نکل گیا، اس کو پروٹوکول اور سیکورٹی کے ساتھ تم نے افغانستان بھیجا، اور اس نے بھی ایبٹ آباد کا یہ سارا معاملے میں سرپرستی کی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سپریم کورٹ کی بھی بڑی معذرت کے ساتھ میرے دل میں بڑی عزت ہے، کچھ بے توقیری سی ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ اس کو بلاتی ہے تو پھر اس کو آنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر اسٹیٹس مین بھی آتے ہیں، یہاں پر مشرف بھی آیا، سب کچھ آئے، تو اس میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، حکومت کی کوششوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو بیانات دیے گئے، آرٹیکل 6 کی بات کی گئی، پھر یہ کہا گیا کہ ECL میں نام ڈال دیا جائے گا، اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، واپس نہیں جانے دیا جائے گا، غداری کا مقدمات قائم کیے جائیں گے، اسے ڈرایا گیا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ بیانات دیے گئے تاکہ منصور اعجاز خوف زدہ ہو، پاکستان نہ آئے اور یہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرح سے حل ہو جائے؟ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے۔ مثلا راجہ ریاض جو ہے، اس کو بیان دینے کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ کہتے ہیں جی بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے میں منصور اعجاز کا ہاتھ تھا۔ یہ تو بے نظیر بھٹو کی توہین ہے۔ ایک طرف تم اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہو۔ اچھا، بے نظیر بھٹو کی حکومت جو تھی وہ کسی جرنیل نہیں توڑی، صدر اسحاق نے توڑی جو ایک سویلین تھا اور سیاستدان بن چکا تھا، اور پھر اس نے نواز شریف کی حکومت بھی توڑ دی۔ دیکھیں نا، صحیح، بے نظیر کی حکومت توڑی، نواز شریف کی حکومت بھی توڑ دی، تو کیا نواز شریف کی حکومت توڑنے میں بھی منصور اعجاز کا ہاتھ تھا؟ عجیب و غریب لطیفے چل رہے ہیں۔ اچھا، دوسری حکومت جو توڑی بے نظیر بھٹو کی، وہ اس کا اپنا پارٹی کا آدمی تھا، وہ جو یعنی بے نظیر بھٹو کو لیڈر کہتا تھا، جو ایئرپورٹ سے لے کر داتا دربار تک کار کے اور اس کے ٹرک کے دروازے کے ساتھ لٹکتا ہوا چلا گیا تھا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ اچھا، پھر اس طرح کے بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ECL میں ڈال دیں گے، کیسے ڈالیں گے بھائی؟ وہ کوئی مجرم تو نہیں ہے پاکستان کا،
وہ تو ایک مقدمے میں اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے آ رہا ہے. یہ دونوں طرف سے باتیں جو ہیں, یعنی اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی, دونوں طرف سے باتیں جو ہیں وہ قابل اعتراض ہیں. اور مجھے اکرم شیخ پر زیادہ, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سینئر آدمی ہے, اس کو چاہیے تھا کہ وہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتا. اچھا دیکھیں نا, اب اس میں یہ کہ اس کو بلا کر پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اب یہ تو بڑی جاتی ہے. اچھا پھر اور مثلا اس کا بیان جو ہے وہ ویڈیو جو کانفرنسنگ کے ذریعے کانفرنس کے ذریعے رکھا. یہ تو الطاف حسین کرتے تھے, میرے خیال ہے یہ ویڈیو کانفرنس کا معاملہ جو ہے اب آگے چلے. عدالت بھی اب ایسے ہی ہوگی کہ عدالت بیٹھی ہوگی اور مجرم جو ہے وہ اپنی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرا رہا ہوگا. تو یہ سپریم کورٹ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں, دیکھیں نا سپریم کورٹ نے کیا کیا, نواز شریف نے جب عدالت میں آ کر بات کی تو ان پر یہ ایک احساس ہو گیا کہ نواز شریف بڑا لیڈر ہے, یہ آیا ہے, تو انہوں نے اس کو فوری طور پر اس معاملے کو آگے لے جانے کی کوشش کی. دیکھیں 10 مئی کو یہ خط لکھا گیا, 12 مئی کو یہ خط مائک مولن تک پہنچ گیا, 12 اکتوبر کو فائنینشل ٹائمز میں خط لکھا, آرٹیکل لکھا اس نے. تو ان 5 مہینوں میں کیا ہوتا رہا, دیکھیں نا فوری طور پر بات ہونی چاہیے تھی. منصور اعجاز سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم ان 5 مہینوں میں کیا کرتے رہے, کون سی سازش تیار کرتے رہے, اور امریکہ جو تھا وہ کون سے تانے بانے بنتا رہا. یہ امریکہ کی سازش ہے باقاعدہ. امریکہ ہمارے اداروں کو کمزور کرنا چاہتا ہے. اس سے پہلے بھی اس نے کوشش کی ہے, وہ نہ سپریم کورٹ کو نہ آرمی کو کوئی نقصان اب تک نہیں پہنچا سکا, لیکن وہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے جو منصور اعجاز کے میمو گیٹ کے. لیکن ڈاکٹر صاحب آئینی ماہرین کی بات کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کمیشن بیرون ملک جا کر یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بیان ریکارڈ کر سکتا ہے, ثبوت بھی DVD پر منگوائے جا سکتے ہیں. حکومتی بیانات سے منصور اعجاز کو ہراساں کیا جا رہا ہے. صحیح الزماں سے دیکھیے, اور جسٹس طارق محمود صاحب کا یہ کہنا ہے ہراساں تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے منصور اعجاز کو. اور اب جو آج کی سماعت ہوگی, کمیشن جو ہے وہ کیا طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے آپ کے خیال میں, آپ کی رائے کیا ہے, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ سارا تماشا ہو رہا ہے. یعنی یہ بیانات جو ہیں یہ سمجھ نہیں آتی, جس کی مرضی آتی ہے بیان دے دیتا ہے. یعنی وہ سوچتا بالکل نہیں ہے کہ اس بیان کے کیا نتائج نکلیں گے, اس بیان کے کیا اثرات ہوں گے, وہ بیان دے دیتے ہیں. صحیح. اچھا یہ میں سمجھتا ہوں یہ مذاق ہے. دنیا کی کسی کورٹ میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ پاکستان دنیا کا نرالا اور انوکھا ملک ہے جہاں پر یہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ امریکہ کی دھری ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں حسین حقانی اور منصور اعجاز دونوں امریکہ کے ایجنٹ ہیں. صحیح. اچھا اس کو حسین حقانی کو تم نے وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, منصور اعجاز بھی کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے. تو یہ ہم کیا سمجھیں کہ کس کی جان کو خطرہ ہے اور کس کی جان کو زیادہ خطرہ ہے. اچھا جو سیکورٹی تم نے حسین حقانی کو دی تو کم از کم وہ تو منصور اعجاز کو دو, وہ بھی منصور اعجاز کو نہیں دیتے. تم نے کسی لمحے یہ نہیں کہا حسین حقانی کے لیے, اس کے لیے ECL کا معاملہ سپریم کورٹ نے کیا ہے. صحیح. اچھا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ECL میں تم ڈالو گے, سپریم کورٹ اس کو ECL سے نکال دے گی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ہے کہاں, ٹھیک مسئلہ تو کہیں ہے نہیں, صرف اس کو الجھایا جا رہا ہے. اور آج کی جو سماعت ہوگی کمیشن کی, اس میں مزید صورتحال جو واضح ہوگی کہ عدالت کے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ کس طرح سے ڈسیزن لیتے ہیں اس معاملے میں, اور یہ فیصلہ عدالت بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں احتشام بھائی کہ یعنی سپریم کورٹ کی یہ بے توقیری نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ ایک آدمی کو کمیشن کا سربراہ مقرر کرتی ہے, وہ انکار کر دیتا ہے, طارق کھوسہ. اور طارق کھوسہ جو کہ ایسا آدمی ہے جس کو پیپلز پارٹی پسند نہیں کرتی اور جس پر اعتراض کیے پیپلز پارٹی نے بہت سارے. تو یہ سپریم کورٹ تاثر کیوں دے رہی ہے کہ وہ ایسا معاملہ کرے گی جو کہ. اچھا پھر دیکھیں کہ 12 اکتوبر کو یہ آرٹیکل چھپ گیا, پھر DGISI جو جنرل پاشا ہے وہ اس کو ملنے کے لیے گیا. آپ دیکھیں کل ہی منصور اعجاز کا ایک آرٹیکل چھپا ہے جو ISI کے خلاف ہے, اور اس میں کہتا ہے کہ ISI کے 2 ونگ ہیں جو پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. یہ اس سے پہلے بھی ISI کے خلاف اس نے آرٹیکل چھاپے ہیں. سوڈان میں اس نے معاملہ کیا, پاکستان میں کیا, فوج کے خلاف بہت ساری باتیں اس نے منصور اعجاز نے کی. منصور اعجاز کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قادیانی ہے اور وہ پاکستان کے کسی طور بھی حق میں نہیں ہے. تو کس طرح ہم یہ سوچیں کہ یہ ساری بات جو ہے
یہ منصور اعجاز جو ہے پاکستان کے حق میں کوئی بیان دے گا. ٹھیک دیکھیں نا اس کی فطرت ہی پاکستان کے خلاف ہے. رائٹ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو باقاعدہ کچھ سوچ سمجھ کر باقاعدہ گہرے غور سے ہمدردی سے اب دیکھیں 1 دسمبر کو نواز شریف آ گیا سپریم کورٹ میں, 12 اکتوبر کو وہ کالم چھپا ہے, ڈی جی آئی ایس سے بھی گئے. تو نواز شریف کو کیا ضرورت تھی سپریم کورٹ میں جانے کی؟ اب دیکھیں نا نواز شریف کا کوئی ذاتی معاملہ اس میں تھا کہ وہ صرف اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, اس حکومت کے خلاف عدالتی فیصلہ دلوانا چاہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں جمہوریت کے خلاف ہیں. اکرم شیخ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب نے اب میمو کیس میں دلچسپی لینا ہی چھوڑ دی ہے. اچھا اب انہوں نے دلچسپی لینا چھوڑ دی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا دیکھیں نا اب یہ کہا جائے کہ وہ کون سی دلچسپی تھی جس کی وجہ سے وہ کیس سپریم کورٹ میں لے کر گئی, اور اب کون سے ان کی دلچسپی ہے کہ انہوں نے میمو گیٹ میں دلچسپی لینا چھوڑ دیا. نواز شریف صاحب کا تو موقف یہ ہے کہ ملک کے اداروں کے خلاف, پاک فوج کے خلاف سازش تھی, اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سازش بے نقاب ہو. دیکھیں لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کو سمجھے, جس کی نگاہ دیکھ لے صدیوں کے پار بھی. اس کو جب محسوس ہونا چاہیے تھا کہ میمو گیٹ اصل کیا ہے, اس میں امریکہ کے کیا موٹیوز ہیں اور امریکہ کیا چاہتا ہے, تو اس کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں نا وہ پہلے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے, پارلیمانی کمیٹی بن گئی, اس کے باوجود وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. سر 2-3 خبریں اور اہم ہیں, حسین حقانی کا بیان بھی شامل کرتے ہیں, پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کا بیان, اور پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بھی اہم خبر ہے. لیکن پہلے ہم بات کریں کہ حسین حقانی کی منصور اعجاز کا حق شہادت ختم کیا جائے. حسین حقانی کی کمیشن کو درخواست, سیکورٹی کے لیے تمام وسائل کے استعمال پر تیار ہیں اٹارنی جنرل. گواہی کے لیے نہ آنے والے کا حق شہادت ضابطہ فوجداری کے تحت ختم ہو جاتا ہے. منصور اعجاز کے نہ آنے پر اکرم شیخ نے وکالت چھوڑنے کا کہا تھا وکیل حقانی. منصور کی سیکورٹی کے لیے آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے, پاک فوج نے بھی افسر تعینات کر دیا ہے, پھنسانے کی بات پر لاہور ہی پڑ سکتا ہوں, انوار الحق کا یہ کہنا ہے. دوسری جانب رحمان ملک کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ منصور اعجاز کے پاس پیسہ ہے تو کمیشن کو ضرور بلائے. ممبئی حملوں کی تحقیقات میں عدالت نے ویڈیو کانفرنس کی اجازت دی, نہ میمو کمیشن دے گا. منصور اعجاز جھوٹا ہے, ایکسپوز کر دیا, ضرورت پڑی تو بے نظیر حکومت گرانے پر انٹرپول کے ذریعے اسے واپس لائیں گے. کیا کہیں گے ان دونوں خبروں پر؟ رحمان ملک جو ہے وہ بھی زیادتی کر رہا ہے, اور وہ زیادتی کر رہا ہے, مسلسل کر رہا ہے. وہ جتنے بھی دہشت گردی کے معاملات ہیں اس میں بھی اس کا جو رول ہے, اس کا کردار ہے, وہ سب کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک جو ہے وہ کسی بھی حکومت کے آدمی سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا لوگ امریکہ کے آدمی ہوتے ہیں, یہ برطانیہ کا آدمی ہے کیونکہ اس کے مفادات جو ہیں وہ برطانیہ میں شامل ہیں رحمان ملک کے. اچھا رحمان ملک کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے خلاف مقدمہ چلائیں گے؟ بھئی تم بے نظیر بھٹو کے قاتل تو پکڑ نہیں سکے, ان کے خلاف مقدمہ تو چلا نہیں سکے, تم ریمنڈ ڈیوس کے خلاف مقدمہ تو چلا نہیں سکے, تم ایبٹ آباد کا جو اسامہ ڈرامہ تھا اس کے لیے تو کچھ کر نہیں سکے. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا منصور اعجاز سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ منصور اعجاز کا حق شہادت کیوں چھینا جائے جبکہ وہ پارٹی ہے؟ یعنی اس مقدمے میں پارٹی دو, ایک حسین حقانی ہے اور ایک منصور اعجاز ہے. وہ منصور اعجاز نے جنرل جہانگیر کرامت کا نام بھی لیا ہے اور جنرل محمود درانی کا نام بھی لیا ہے. اچھا یہ بات پھیلتی چلی آ رہی ہے, وہ آرمی کے خلاف بھی آرٹیکل لکھتا ہے, آئی ایس آئی کے خلاف بھی آرٹیکل لکھتا ہے, اور کور کمانڈرز نے یہ کہا تھا کہ ہم اس شخص کے خلاف, اس شخص کے لیے کوئی سیکورٹی مہیا نہیں کر سکتے, مگر چونکہ یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے اس لیے ہم تیار ہیں, اس کو ہم سیکورٹی دیں گے. تو پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اس مسئلے کو الجھانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ آخر کیا بات کہنی ہے منصور اعجاز نے جس کے ڈر سے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں؟ حق شہادت اگر ختم ہو گیا تو پھر یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. حق شہادت کون ختم کرے گا؟ حق شہادت تو سپریم کورٹ نے ختم کرنا ہے, کوئی رحمان ملک نے ختم تو نہیں کرنا. یہ بات ہی بڑی مذہق خیز ہے. رحمان ملک کا یہ مطالبہ نہیں, یہ حسین حقانی صاحب نے کمیشن کو درخواست دی نا کہ حق شہادت ہی ختم کر دیا جائے. دیکھیں نا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے, بے شک وہ تو سزا کی ہے اس نے, اور سزائیں تو اور بھی کی ہیں حسین حقانی نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آخر حسین حقانی کو اتنا پروٹوکول, اتنی سیکورٹی کیوں دی گئی ہے؟ بالکل صحیح. اچھا اس کے مقابلے میں وہ آدمی ہے, یعنی کورٹ کو چاہیے کہ وہ دونوں فریقوں کے درمیان برابری رکھے. اگر وہ برابری رکھتے ہیں تو پھر منصور اعجاز کو کم از کم اتنی سیکورٹی تو ملنی چاہیے کہ جو حسین حقانی کو دی گئی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اس پر مزید بات بھی کریں گے, آپ کے کالم بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, لیکن 2 خبریں ناظرین آپ تک پہنچانا چاہوں گا. آج کی سپر لیڈ ہے کہ 23 فروری تک انتخابی فیصلے مکمل نہیں کر سکتے, سپریم کورٹ کا حکم آئین کی خلاف ورزی ہے, یہ کہنا ہے چیف الیکشن کمشنر کا. بیان حقائق کے مطابق نہیں, ترجمان سپریم کورٹ.
ووٹر لسٹیں مئی میں مکمل ہوں گی. تاخیر کے حوالے سے 2 رپورٹیں سپریم کورٹ کو بھجوا دی ہیں. الیکشن کمیشن کو اس کے دائرہ اختیار میں کام کرنے دینا چاہیے. اور اس سے اگلی خبر جیسا کہ ہم نے بات کی پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ہے کہ امریکہ سے زبانی معاہدے کر کے وفاق کو نقصان پہنچایا. بے نظیر اور بگٹی کے قتل میں معاونت کی. مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے. سینٹ کی متفقہ قرارداد منظور. اور ہم اس پر ڈاکٹر صاحب کی رائے بھی لیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے ہمیں بریک کے لیے جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو ناظرین آپ کی کال بھی شامل کی جائیں گی. ان دونوں خبروں پر ڈاکٹر صاحب سے ان کا ماہرانہ تبصرہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. نوابق ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0423631269. لیکن پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے چیف الیکشن کمشنر کے بیان کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑا بیان دے دیا ہے، سپریم کورٹ کا حکم آئین کی خلاف ورزی ہے. اچھا دیکھیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. یعنی سپریم کورٹ کے خلاف اس طرح کی بات کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ ایسا موقع کیوں فراہم کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے لیے جو جس کی مرضی ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے؟ وہ بابر وان ہے یا رحمان ملک ہے یا آسما جہانگیر ہے یا اب دیکھیں نا، اب وہ اگر چیف جسٹس ہیں تو یہ چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کی بھی تو کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا وہ بھی جج ہے، وہ بھی ریٹائرڈ جسٹس ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھیں نا، اگر 23 فروری کو لسٹیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ لسٹیں جو ہیں مکمل نہیں ہو سکتی 23 فروری، تو پھر سپریم کورٹ نے کیوں بیان دیا ہے؟ یہ سپریم کورٹ نے اس لیے بیان دیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن ہو جائے. ٹھیک. اچھا یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اس طرح تو باقاعدہ ایک گروپ کو فیور کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تاثر جو ہے یہ غلط ہے. اس لیے میں سپریم کورٹ کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتا ہوں. میں تو چیف کے جانشار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جو سپریم کورٹ کی جو خیر جانبداری ہے اس کا پروف ہو، رائٹ، جس میں جس کے خلاف فیصلہ ہو وہ بھی سمجھے کہ یہ سپریم کورٹ نے انصاف کیا ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ہم پہلے کالر بھی شامل کرنا چاہیں گے اور کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں پہلی کالر اسما صاحبہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ جو اعتزاز احسن ہے تو اس کا احسان تو چیف جسٹس صاحب نے اتار دیا نا کہ انہوں نے کا مقدمہ لڑنا تھا اور وہ کہتے تھے یعنی کہ انہوں نے وہ پیسے نہیں لیے، یہ نہیں لیے ان کا. لیکن ان کا کیا ہوگا جنہوں نے پھانسی چڑھ گئے، جنہوں نے خودکشیاں کر لی، جو اس مہنگائی کے ہاتھ میں لوٹے، جو اس حکومت کے ہاتھ میں لوٹے، جو ادارے تباہ ہوئے، اس کا وہ خدا کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اور ایک زاہد بخاری صاحب جو مقدمہ لڑ رہے نا، تو یہ کہہ رہے کہ خواجہ آصف کل انہوں نے کہا کہ آپ بھی کہیں گے تو ریمنڈ ڈیوس کا انہوں نے مقدمہ لڑا تھا جو کہ یہ قاتل ہے پاکستان کا نا، پاکستانیوں کا. تو اس کو ان کے وہ کہہ رہے کہ ہم تو نا آپ کو بھی مقدمہ لڑ لیں گے. یعنی کہ پھر تو جو بھٹا خوری کرتے ہیں، جو قاتلوں جو قتل کرتے ہیں، یہ تو پیسے کے لیے کرتے ہیں. تو ان کا مطمع نظر صرف پیسے کمانا ہے، کیونکہ صرف کتے کو ہڈی چاہیے کہیں سے بھی ملے. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ اسما صاحبہ. عمیر صاحب بھی ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا آپ کو ڈاکٹر صاحب کو سلام. جی وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا جواب دیجیے گا تسلی بخش کہ یہاں جمہوریت بچا رہے ہیں ہم سارے مل کر، آرمی چیف، چیف جسٹس، ہمارے 4 جو اتحادی چوروں کا ٹولہ ہے اور ہماری اپوزیشن، سب مل کر جمہوریت بچا رہے ہیں. ملک نہیں، ملکی اداروں کی تباہی کیا ملک کی تباہی نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. جی جمہوریت کو بچایا جا رہا ہے لیکن ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں اور سب مل کر. جمہوریت کہاں ہے یہ بتایا جائے. دیکھیں نا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اصل میں پہلے حکومت اور ریاست کو گڑبڑ کیا گیا کہ جو حکومت کے خلاف ہے اس کو ریاست کے خلاف کر کے غدار قرار دے دیا، اور اب حکومت کے جو خلاف ہے اس کو جمہوریت کے دشمن سمجھ رہتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. دیکھیں نا، 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے، وہ اس لیے نہیں ملا کہ تم ملک کو تباہ کر دو، تم اداروں کو تباہ کر دو. یہ تو جمہوریت کی نفی ہے. جمہوریت تو ہوتی ہی لوگوں کے لیے ہے. تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ سسک رہے ہیں، لوگ روٹی کو لقمے کو اور ڈاکٹر صاحب 1 فروری سے ایک اور تحفہ ملنے جا رہا ہے اور اس والے سے خبر بھی ہے کہ 1 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 سے 6 روپے فی لیٹر ناظرین اضافے کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے. ایک بات میں کروں گا، دیکھیں نا، اس ملک میں اب کس ادارے کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے؟ آرمی چیف کے خلاف بات ہے، ڈی جی آئی ایس کے خلاف بات ہے. پہلے ہوتی تھی کبھی بات؟
बिल्कुल कौन आदमी था जिसने आर्मी चीफ के खिलाफ इसी बात जमहूरी हुकूमत में 2008 से जब आए हैं, सबसे पहले ISI को और फौज को अपने अंडर करने के लिए कोशिशें शुरू हुई और उनका नतीजा ये है कि मेमो गेट स्कैंडल तक ये कोशिशें पहुंची हुई अच्छा, चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई बात कर सकता था? वो चीफ जस्टिस जो जर्नैलों के लिए जर्नैलों के हक में फैसले देता था, उसके खिलाफ भी कोई बात नहीं कर सकता था। यानी ये सूरत हाल है। लेकिन आज की हुकूमत जो है उसने न सिर्फ जमहूरियत को तबाह किया है बल्कि इदारों को भी तबाह कर दिया है। इदारे तबाह होते हैं तो जमहूरियत भी एक इदारा ही है ना, जी हाँ। इसको भी तबाह करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं ये हमारे कादर जो हैं, ये असल में मुल्क को तबाह किया जा रहा है, मुल्क को तितर बितर किया जा रहा है और मुल्क को उस मकाम तक, उस इंतहा तक पहुंचाया जा रहा है कि फिर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। जिम्मेदार कौन है? सारे जिम्मेदार हैं, जिस तरह इन्होंने फरमाया, सारे जिम्मेदार हैं, तमाम पार्टियां जिम्मेदार हैं। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि किस पार्टी ने मुल्क को बचाने के लिए कोशिश की है? किसी पार्टी ने नहीं की, बल्कि हत्ता कि इमरान खान ने भी नहीं की। इमरान खान अपने सुनामी को लेकर आ रहा है और सुनामी जो है वो तो मुल्क को तबाह कर देगा वैसे ही। तो नवाज शरीफ क्या करें? अच्छा, पहले वो दिलचस्पी लेते हैं मेमो गेट में, फिर अकरम शेख कहता है कि दिलचस्पी नहीं ले रहे। राइट, डॉक्टर साहब हमारे से कॉलर हैं कराची से, रशीद गौरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रशीद गौरी कराची से अर्ज कर रहा हूँ। फरमाइएगा आप सर। सबको सलाम मालूम। वालेकुम अस्सलाम। आज ये है जनाब कि ये इस वक्त जो है ये मेमो गेट का सिलसिला चल रहा है और मंसूर एजाज साहब तशरीफ करने से इनकार कर दिया। तो मैं ये करना चाहता हूँ तमाम सियासी जमातें जो हज़्ब इख्तिलाफ में हैं या तमाम मीडिया से मेरी ये अर्ज है और तमाम तजर्बे करते हैं उनसे कि अभी सब मिलकर आप हुकूमत की मुखालिफत छोड़कर सब हुकूमत का साथ देकर उस पर दबाव डाले वो आए। वो क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह है जो वो आने से इनकार कर रहा है? इस वक्त मुल्की मामला है, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचे, इसी वजह से वो जो है उसको हिम्मत हो रही है और वो आए दिन। कल तो वो ये कहेगा कि चीफ साहब जो है फौज के सरबराह वो मेरी जो है सिक्योरिटी की इंतजाम करें, तो वो होता कौन है? उसको आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। उसको आना चाहिए। मंसूर एजाज को पाकिस्तान आने के लिए तमाम सियासी जमातें मिलकर कोशिश करें। अभी जवाब भी लेते हैं। एक और कॉलर डॉक्टर साहब, आखिरी कॉलर इस प्रोग्राम के, शाहिद साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब फरमाइएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो अपना डरा धमका कर उसको बाहर रखने में कामयाब हो गए मंसूर एजाज को, लेकिन सवाल ये है कि इससे इनकी जो पेशानियों पर जो कालक लग रही है यहाँ बात बड़े लोगों की, क्या वो धुल जाएगी, साफ हो जाएगी? नहीं होगी साहब, वो तो और गहरी होती चली जाएगी। और ये जो इमरान खान इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि जनाब सारे इदारे अदलिया के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, तो इनको चाहिए कि मियां साहब की तरफ हाथ बढ़ाएं और बाहर निकलें और ये जो इस हुकूमत से छुटकारा पाने की कोई तदबीर निकालें। ठीक, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। जी डॉक्टर साहब, दोनों मंसूर एजाज साहब के हवाले से ही है कि डराया धमकाया गया, फिर रशीद साहब की तजवीज़ के सब मिलकर उनको वापस जो वतन आदमी वापस आए। सच्चा है वो न डरता है न उसको धमकाया जा सकता है। अगर मंसूर एजाज सच्चा है तो उसको आ जाना चाहिए। ये जान जो है तो चूंकि क्या मंसूर एजाज से इस बात का जवाब दे सकता है कि वो नहीं मरेगा? वो तो मरेगा। मुमकिन है वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर ससक मर जाए। कि मौत तो कहीं भी आ सकती तो है। क्यों नहीं आता वो? मैं समझता हूँ कि मंसूर एजाज की बुज़दिली, मंसूर एजाज की डरपोकी है ये कि वो नहीं आता। वो इसके बावजूद आए कि जान को खतरा है तो हो जाए, मैंने हकायक बयान करने मैं आ रहा हूँ। लेकिन उनके वकील कहते हैं कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, अदालत भी या कमीशन भी उन्हें तलब नहीं कर सकती, वो अमेरिकी शहरी हैं और वो मुल्जिम भी नहीं है। तारीख में ये लिखा हुआ है कि सुकरात को अगवा करने के लिए भी मंसूबा बनाया गया था, मगर उसने कहा कि मैं मौत को कबूल करूंगा। अगर मैं मौत को कबूल करूंगा नहीं करूंगा तो मेरे कही हुई बात जो है वो झूठी साबित हो जाएगी, सच साबित नहीं होगी। सच साबित करने के लिए उसने मौत को गले से लगा लिया। तो ये मैं देखें, जिंदगी में एक लम्हा आता है, ये मैं बातें इस तरह की भी करता हूँ, जिंदगी में एक लम्हा आता है जिसमें जिंदगी या मौत, इन दोनों में से इंतखाब करना पड़ता है। अगर उस वक्त इंतखाब मौत का करना है और जो ज़िंदगी का इंतखाब करता है, मैं समझता हूँ कि वो घटिया इंसान है, वो डरपोक है, वो झूठा है। तो मंसूर एजाज अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए आए, अगर वो नहीं आता तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी जाती है। और जब मैं सिर्फ एक मिसरा पढ़ूंगा अल्लामा इकबाल का, वो मिसरा आप देखें और उसके देखें उसके मानी कहाँ कहाँ जाते हैं। इकबाल कहता है, एजाज है किसी का या गर्दिश ज़माना,
تو یہ گردش زمانہ میں الجھا دیا گیا ہے ہمیں. تو یہ اعجاز نہیں ہے, یہ کوئی گردش زمانہ ہے جو امریکہ نے ہمارے لیے قائم کر دی. ڈاکٹر صاحب پرویز مشرف صاحب کا ذکر بھی کرنا ضروری سمجھیں گے. 4 سال کے بعد ہماری سینٹ کو خیال آیا کہ مشرف صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے, پہلے کیوں نہ آیا خیال؟ یہ دیکھیں نا, رضا ربانی جو ہے, رضا ربانی کے لیے میں اچھا خیال رکھتا ہوں, وہ بہتر آدمی ہے, مگر رضا ربانی نے 18ویں ترمیم منظور کرائی. 18ویں ترمیم نے اس میں پارٹی لیڈر کو پارٹی ڈکٹیٹر بنا دیا, جی ہاں, اور وہی کچھ کیا جو اس کو زرداری صاحب نے انسٹرکشن اور ساری جماعتوں نے مل کر اس کی حمایت بھی کی, متفقہ طور پر منظور. یہ ساری جماعتیں شامل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کو تباہ کرنے میں تمام لوگ جو ہیں وہ شریک ہیں, تمام لوگ شامل ہیں. اچھا اب دیکھیں کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا بیان رضا ربانی نے دیا ہے؟ مشرف کو تم لوگوں نے گارڈ آف آنر دے کر بھیجا ملک سے باہر. بالکل صحیح. اس کی اتنی عزت کی گئی. دیکھیں نا, یحییٰ خان نے توڑا تھا مشرقی پاکستان, اس کو تم نے 21 توپوں کی سلامی دی. اچھا, اور جنرل ضیاء الحق کا جو جنازہ تھا وہ تو ایک مثال تھی پوری دنیا میں کہ اس طرح کے جنازے بھی ہو سکتا ہے, اتنا شاندار. تو دیکھیں نا, آپ لوگ پہلے کیا کرتے ہو اور پھر بعد میں کیا کرتے ہو. تم لوگوں نے مشرف کو باقاعدہ بحفاظت گارڈ آف آنر دے کے عزت سے بھیجا کہ اس کے بعد زرداری کو صدر بننا تھا. مشرف نے یہ کہیں کہا تھا کہ میں اس وقت گیا ہوں جب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بعد زرداری نے صدر بننا ہے. مطلب بھیجنے والے بھی مشرف صاحب کو خود ہی, اور اب 4 سال کے بعد یاد آ رہا ہے کہ نہیں غلطی ہو گئی, پرویز مشرف کو واپس لائیں, وہ تو غدار ہیں, ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے. اچھا پھر دیکھیں نا, یہ قرارداد پاس کرتے ہیں. قرارداد کی کیا وقت ہے؟ پہلے تم نے قراردادیں امریکہ کے خلاف ڈرون حملوں کے بارے میں پاس کی تھی, وہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کل پھر ایک ڈرون حملہ ہو گیا. اب یہ کیا, یہ آپ کی سرحدی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اب آپ کی مملکت سے وہ ڈرون حملے نہیں ڈرون طیارے نہیں اڑتے. اب افغانستان سے آتے ہیں تو آپ کی سرحدی خلاف ورزی وہ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو, ڈھونگ رچا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح. دیکھیں نا, مشرف جو ہے وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کو باقاعدہ کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے تھا. وہ لال مسجد کا معاملہ, لال مسجد میں بھی کئی باتیں, اس میں ہمارا میڈیا بھی ہے کہ یہ میڈیا نے جناب کہا کہ جی رٹ نہیں ہے, جی مشرف کی رٹ نہیں ہے. لال مسجد والے جو ہیں وہ چینی جو بیوٹی پارلر تھا ان کا, اس کو اغوا کر کے لے گئے. انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی, اس کے بعد یہ حملہ کیا گیا. اور یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر بچیاں نہیں تھیں, وہ چلی گئی تھیں. یہ سارا کا سارا ڈرامہ رچایا گیا, اور اس دن کیا گیا جب آل پارٹیز کانفرنس سے بلائی ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب نے. اچھا, وہ ان بچیوں کے جنازے کس نے پڑھائے؟ ان بچیوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ وہ بچے کہاں ہیں؟ یہ ساری باتیں تحقیقات کرنے والی ہیں. بحث میں تو ساری جھوٹ کی کارروائی ہے, جھوٹ ہی جھوٹ ہے جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے. تو بہرحال کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے مشرف کو. کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا آپ نے؟ جو ہی اس نے ریٹائر ہوا تھا وہ تو اس کو پابند کر دیتے, گرفتار کرتے انہیں, اس کو نظر بند کر دیتے گھر میں, اس کو کٹہرے میں لاتے. یہ سپریم کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں, یہ جن کو 2 دفعہ انہوں نے اپنے گھر بھیجا, تو یہ موجود تھے یہاں. تو پھر اس کو نوٹس لیا جا سکتا تھا. بالکل, یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا تھا؟ لیکن سب سے زیادہ قصوروار تو موجودہ حکومت ہے نا. ظاہر ہے موجودہ حکومت ہے, اور یہ بڑی ذاتی ہے. دیکھیں موجودہ حکومت اس کے خلاف اب جو باتیں کر رہی ہے, تو موجودہ حکومت نے وہ محفوظ رستہ جو تھا وہ مشرف کے لیے کیا. ٹھیک, بالکل صحیح. ناظرین آپ بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم بھی ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کا ایک کالم ہے. وائسرائے کے عنوان سے آج انہوں نے کالم لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ وزیراعظم گیلانی نے کہا کہ منصور اعجاز وائسرائے تو نہیں ہے, اس پر اربوں روپے کیوں خرچ کریں. وزیراعظم گیلانی کے لیے تو وائسرائے صرف امریکی سفیر کیمرون منٹر ہے, جسے میں کیمرون ہنٹر کہتا ہوں. یہ لوگ پاکستانی حکمرانوں سیاستدانوں کے لیے امریکی پالیسی کا ہنٹر اپنے پاس رکھتے ہیں. اور مزید گفتگو بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں میں نے تو بات کر دی ہے کہ ہنٹر پاس ہے امریکی سفیر کے, امریکی سفیر وائسرائے ہے. یہ تو بالکل یعنی سامنے کی بات ہے. ہر حکمران نے امریکی سفیر کو وائسرائے سمجھا ہے. وہ اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا پاکستان کا, وہ جہاں مرضی ہے چلا جاتا ہے. اس کی بیوی جو ہے وہ مزاروں پر جاتی ہے, وہاں پر منتیں مانتی ہے. اور لاہور میں جب مسجد میں آتے ہیں تو وہاں پر جوتوں سمیت مسجد میں چلے جاتے ہیں, بے حرمتی کرتے ہیں. وہ وائسرائے ہیں جو کہ پاکستان. بڑی ذاتی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی زندہ ملک, کسی خود مختار ملک کے شیوے نہیں ہیں, طریقے نہیں ہیں, یا نہ یہ اس حکومت. دیکھیں میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ حکمران ہیں جن کو حکومت کرنا بھی نہیں آتی. صحیح. یہ حکام نہیں ہے, یہ غلام ہیں, اور انہوں نے غلامی کا توق جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے گلے میں ڈال دیا. وہ جو اینٹی امریکہ ہیں, عوام اینٹی امریکہ ہیں, حکام
پرو امریکہ ہیں. تو یہ ایک کشمکش چلی جا رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وائسرائے جو ہے وہ بھی کم ہے, کیونکہ جو وائسرائے تھا برطانیہ کا وائسرائے تھا, وہ اس نے کچھ فلاحی کام بھی کیے تھے. اس نے کچھ ہندوستان میں یہ ریلوے کا نظام کیا تھا جس کا ہم نے جو حشر کر دیا, اس نے یہ نہری نظام جاری کیا تھا جس کا ہم نے حشر کر دیا. تو یہ وائسرائے جو ہے امریکہ کا, یہ تو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے منصور اعجاز کے لیے, اس کی وزیر اعظم کی جانب سے, ہمارے وزیر اعظم کی. رائٹ. تو یہ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس طرح اس معاملے کو الجھایا جائے, اس معاملے کو کمپلیکیٹڈ کیا جائے اور منصور اعجاز نہ آئے. بالکل صحیح. اور منصور اعجاز نہیں آ رہا, اور ظاہر ہے کہ پتہ نہیں اب اس مقدمے کا کیا بنے گا. رائٹ. تو ناظرین کالم ضرور پڑھیے گا ڈاکٹر صاحب کا وائس رائے. اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداری کی جانب. آج کا نوائے وقت اداری ہے کہ ڈرون حملوں کا تسلسل اور پاکستان امریکہ انٹیلیجنس تعاون جاری رکھنے کا اندیا حکومتی اور عسکری قیادتوں کو اب 2 ٹوک پالیسی کا اعلان کرنا چاہیے. برطانوی نیوز ایجنسی رائٹرز نے قبائلی علاقوں میں موجود ایک پاکستانی سیکورٹی ایجنسی کے ذرائع سے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ میں انٹیلیجنس شراکت داری اب بھی جاری ہے, اور اس ماہ 10 جنوری کا ڈرون حملہ اور اس کے 2 روز بعد دوسرا حملہ بھی دونوں ممالک کے مشترکہ آپریشن تھے. آگے ہے کہ اگر ڈرون گرانے کا فیصلہ کرنے کے باوجود اب تک کوئی ایک ڈرون بھی نہیں گرایا گیا اور نہ ہی حکومتی اور عسکری سطح پر ان ڈرون حملوں پر کسی رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے, تو اس سے بادی النظر میں پاکستان اور امریکہ کے مابین انٹیلیجنس تعاون برقرار ہونے کے بارے میں رائٹرز کی رپورٹ درست نظر آتی ہے. اور اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو سلالہ چیک پوسٹوں پر نیٹو حملے کے بعد امریکہ کو سخت پیغامات دینے اور سخت اقدامات بروئے کار لانے کا مقصد کیا عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کے جذبات ٹھنڈے کرنے کا تھا؟ اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے محترم ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, ایک طرف تو حکومت عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے, پاک فوج سے بڑی توقعات ہیں, لیکن یہ جو خبر ہے رائٹرز نے دی کہ مشترکہ انٹیلیجنس جاری ہے, مشترکہ آپریشن جاری ہے, مشترکہ طور پر ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں, تو ہم کس سے بات کریں کہ کیوں ہمارے ملک کی سرحدوں کی پامالی کی جا رہی ہے؟ پاک فوج سے تو ہمیں بڑی توقعات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا واضح اداریہ ہے, اس پر میں کیا بات کر سکتا ہوں, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں اور فوج بھی. میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ فوج بھی امریکنائزڈ ہے. لیکن دیکھیں ایک عجیب بات ہے, میں صرف وہ بات کروں گا جو اداریہ کے میرے خیال کچھ ہٹ کر ہے, کہ جب امریکی اہلکار آتا ہے تو وہ الگ الگ ملاقاتیں کرتا ہے. یعنی جنرل کیانی سے الگ ملاقات ہے, زرداری سے الگ ملاقات ہے, وزیر اعظم گیلانی سے الگ ملاقات ہے, اگرچہ وہ نالائق وزیر اعظم ہے, تو نواز شریف سے الگ ملاقات ہے. بھائی تمام لوگ جو ہیں وہ خارجہ پالیسی پر تو ایک ہوں, لیکن غلاموں کی خارجہ پالیسی نہیں ہوتی ہے. غلاموں دیکھیں نا, ہماری خارجہ پالیسی نہیں ہے لیکن ہنار ربانی گھر موجود ہے, ہمارا خزانہ نہیں ہے اور حفیظ شیخ موجود ہے. عجیب و غریب صورتحال ہے. اچھا, ہمارے داخلی معاملات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں, رحمان ملک صاحب دندناتے پھر رہے ہیں, یعنی حکومت نہیں ہے اور وزیر اعظم موجود ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے, دیکھیں نا, آپ بالکل ٹھیک لکھا اس اداریہ میں کہ اگر یہی ہونا تھا کہ ڈرون حملے ہونے تھے, ڈرون حملے رک گئے تھے, ڈرون حملے ہونے تھے, تو پھر یہ ساری کارروائی کا ڈھونگ جو ہے وہ رسانے کی کیوں کوشش؟ آپ نہیں سمجھتے کہ پاک فوج کو اس خبر کے حوالے سے رائٹرز کا جو خبر ہے اس نے جو ذرائع کے حوالے سے دی ہے, اس کی تصدیق یا تردید کرنی چاہیے, عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں ڈرون اٹیکس پاکستان؟ بالکل کرنا چاہیے. بلکہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ جو سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا تو وہ جنرل کیانی کے اس جواب کے بعد کہ میں جوابی کارروائی کرنے والا ہوں تب وہ واپس گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہماری فوج جو ہے وہ صحیح معنوں میں 2 ٹوک بات کرے تو یہ معاملے نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. دنیا میں کہیں ڈرون حملے, لیکن ڈرون حملے افغانستان میں تو نہیں ہوتے. دیکھیں نا, افغانستان ہی مسئلہ ہے نا امریکہ کا, وہاں تو ڈرون حملے نہیں ہوتے, آخر پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں ڈرون؟ بالکل صحیح, اور پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ اس چیز کی وضاحت کی جائے اور ڈرون اٹیکس روکے جائیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تشریف لائے, بہت اہم موضوعات پر آپ سے بات ہوئی, انشاءاللہ اگلے نشست میں بھی بات ہوگی. اور ناظرین, ایک چھوٹی سی خبر, اس کے بعد فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا, اور آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ تاریخ میں ایسی نئی اقوام کی کئی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے محض قوت ارادی اور بلند کرداری سے خود کو بنایا اور عظیم کیا. آپ کا خمیر فولادی قوتوں سے اٹھا ہے, آپ ایسی قوم ہیں جس کی تاریخ حیرت انگیز طور پر بلند کردار, بلند حوصلہ, شجاع اور اولو العزم ہستیوں سے بھری پڑی ہے. اپنی روایات کی رسی مضبوطی سے تھام لیجئے اور اپنی تاریخ میں شان و شوکت کے ایک اور باب کا اضافہ کیجئے. جلسہ عام لاہور 30 اکتوبر سن
1947 کو قائد کیا. یہ فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جی ڈاکٹر. ادویات کے بارے میں آپ نے بات نہیں کی. یہ جو ادویات سے موتیں واقع ہوئی ہیں، اتنی بڑی موتیں، تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں کچھ کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ 70 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں یہ زہریلی ادویات کھانے کے باوجود. بالکل صحیح. اچھا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی چیز جو ہے وہ خالص نہیں ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. اچھا، اس میں ڈرگ انسپیکٹر بھی انوالو ہیں. ڈرگ انسپیکٹر، انکم ٹیکس انسپیکٹر اور پولیس انسپیکٹر، ان میں کوئی فرق نظر نہیں ہے. رائٹ، بالکل صحیح. اور اس حوالے سے ایک 9 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے. ناظرین، ایک بار پھر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے مسائل جو ہے وہ حل کرے. اور ناظرین، احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.